أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے اس کا ترجمہ اور مطالب معنی مفہوم یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات کتاب مبین کی ہیں، یعنی ایسی کتاب کی جو روشن ہے ہر اعتبار سے، روشن کرنے والی بھی ہے ہر اعتبار سے، باعتبار قصوں کے بھی روشن ہے، باعتبار احکامات کے بھی، کوئی اخفا نہیں ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ عربی زبان میں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر وہ عربی تھی، اور پہل جس قوم کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ اہل عرب ہے۔ اہل عرب سمجھیں گے، تصدیق کریں گے تو پھر آگے بات پھیلے گی، اس لحاظ سے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ عربی زبان ہی واحد ایسی زبان ہے جو انتہائی فصاحت کی اعلیٰ معیار کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں اس قدر فصاحت اور بلاغت ہو۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ عربی میں نازل کیا اور زبان میں نازل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم تو ایک ہی زبان میں اترنا تھا، کائنات کی کسی ایک زبان میں اترتا، تو جس زبان میں بھی اترتا دوسرے زبان والے ضرور اختلاف کرتے کہ ہماری زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ یہاں اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان ہی واحد ایسی زبان ہے جو اپنے معانی کو، مطالب کو اور مفاہیم کو کما حق کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصہ بیان فرما رہے ہیں، بہترین قصہ، اچھا قصہ بیان کرتے ہیں۔ بما وحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے یہ جو قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن، اس کے ذریعے سے ہم بہترین قصہ آپ کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ کو اس قصے کا علم نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ایک یہودی عالم جو ہے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت سنی، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سکھائی ہے۔ اس نے بڑا تعجب کیا اور یہودی کے پاس واپس پہنچا اور کہا کہ اللہ کی قسم وہ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ تورات میں بعض چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور تمام صفات سے پہچانا اور مہر نبوت کو آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان دیکھ لیا، آپ کی قرأت سننے لگے، اور اس کے بعد پھر اسی وقت ہی مسلمان ہو گئے۔ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ما کون ما کان کا علم اول سے لے کر آخر تک، ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کا علم نہ تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکب، یہاں سے اس خواب کا تذکرہ ہے جو اللہ جل شانہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام یہ دو بیٹے آپ کے سگے تھے، آپس میں سگے بھائی تھے، اور باقی 10 بیٹے جو تھے وہ سگے نہیں تھے، دوسری بیویوں سے تھے۔ بعض روایت میں کہ آپ کی 4 شادیاں تھیں اور بعض میں کہ آپ کی 2 شادیاں تھیں۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سب سے فائق تھے، باعتبار سیرت کے بھی اور باعتبار صورت کے بھی سب سے ممتاز تھے،
اللہ نے آپ کو ایک عجیب و غریب حسن سے نوازا تھا، ظاہری بھی، باطنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی، ہر قسم کی رحمت سے اللہ جل شانہ نے آپ کو نوازا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے محبت تھی۔ اب انصاف میں تو برابری تھی، ہر ایک سے برابر پیش آ رہے تھے، لیکن باعتبار محبت کی آپ سے زیادہ محبت تھی۔ تو فرمایا اب اس واقعے میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اے محبوب، ہم نے بھی آپ کو انتہا درجے کی بلندیوں پر پہنچانا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ مکر و فریب کریں گے، آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے، لیکن آپ پریشان نہ ہونا۔ اس لیے کہ جب یوسف کنویں میں گر کر اور جیلوں میں قید ہو کر بھی تخت اور مقام پر پہنچے تو یہ بھی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اذ قال یوسف، یہاں سے اللہ پاک قصہ شروع فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب یوسف نے کہا لی ابی ہی، اپنے باپ کو، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکب، میں دیکھتا ہوں 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم، میں ان کو دیکھتا ہوں، لی ساجدین، کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ آپ خواب سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ 11 ستارے تیرے 11 بھائی ہیں، اور یہ سورج کی طرح بوڑھا باپ ہے، اور چاند تیری خالہ ہے، چونکہ والدہ وفات پا چکی تھی، اور ایک وقت آئے گا کہ سب تم کو سجدہ کریں گے۔ یہ سجدہ سے مراد اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، محض جھکنا، محض جھکنا یہ مراد ہے۔ قال یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر یہ خواب مت بیان کرنا، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے بھی جلتے ہیں، فیکیدوا لک کیدا، تمہارے لیے پھر مکر و فریب اور کریں گے، پھر تمہارے لیے مکر و فریب کریں گے۔ قیدا مکر و فریب کرنا، بے شک شیطان انسان کے لیے وہ کھلا دشمن ہے۔ یہ حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ ساری چیزیں شیطان سے ہی نکلتی ہیں جو انسان میں داخل ہوتی ہیں۔ کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث، اور بات یہ ہے کہ اسی طرح آپ کے رب نے چن لیا ہے آپ کو، اور آپ کو سکھا دی ہے، خواب کی تعبیریں سکھلائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کرے گا، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جس طرح کہ مکمل کی تھی آپ کے ابا جان پر یعنی دادا پر، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک آپ کا رب وہ علم والا حکمت والا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے مالا مال فرمایا تھا، خوابوں کی تعبیر کے علم عطا فرمایا تھا، اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس طرح میرے بیٹے تم کو بھی اللہ جل شانہ یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، کہ بلا شبہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے دلائل ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ تو واقعہ اصل میں یہ تھا کہ یہودی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ معلوم نہیں ہے، ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتائیے۔ تو پھر یہ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور آپ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ یہاں سے اگلا کچھ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ کچھ دیر بعد بھیجتے ہیں۔ اب دوسرے رکوع میں قصہ جاری ہے۔ دوسرے رکوع میں بھائیوں نے کہا کہ یوسف جو ہے اور اس کا بھائی بنیامین وہ ہم سے بڑھ کر ہمارے باپ کو محبوب ہے، حالانکہ ہم مضبوط جماعت ہیں، سارے کام کاج ہم کرتے ہیں اور ایک مضبوط 10 لوگوں کی پوری جماعت ہے، تو ہمیں تو ہمارا ابا جان وہ کھلی غلطی پر لگتے ہیں، صریح غلطی میں محسوس ہوتے ہیں، لہٰذا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کرتے ہیں یا پھر اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے اور ابا کے درمیان جو ایک دیوار حائل ہے وہ ہٹا لی جائے، اور اس کے بعد ہم ہو جائیں گے قوم صالحین، اچھے قوم ہو جائیں گے۔ یا تو یہ مطلب تھا کہ ہم توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے ابا کے نزدیک ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم قوم صالحین، ہمیں ابا ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال
جو ایک بھائی تھا ان کا سمجھدار، اس نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو قتل کریں، بلکہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کنویں میں ڈال دیں، وہاں سے کوئی آئے گا، پانی کھینچیں گے تو کنویں سے یہ یوسف علیہ السلام کو نکال کر کوئی قافلہ لے جائے گا، نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچا دے، تو وہ اس زمانے میں اور عالم میں غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ ادھر سے یہ ساری تدبیریں کر رہے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو ان کی تدبیروں میں ہی غرق کرنا تھا۔ چنانچہ جو لوگ بھی اللہ جل شانہ سے معاملہ کرتے ہیں، پھر سارا عالم ان کے خلاف سازشیں کر لے، تدبیریں کھیل لے، اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر لوٹا دیتے ہیں اور نیست و نابود فرماتے ہیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی آیات ملاحظہ فرمائیے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بلا شبہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے دلائل ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ ان کے بھائیوں نے یوں کہا، اذ قالوا لیوسف، جبکہ ان کے بھائیوں نے یوں کہا کہ البتہ یوسف واخوہ اور اس کا بھائی احب الی ابینا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں ہم سے، منا ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم سب مل کر ایک جماعت ہیں، ان بلا شبہ ابانا، کہ ہمارا ابا جان لفی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے، سری گمراہی میں ہے یا سری غلطی میں ہے، لہذا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ ارضا، یا کسی ایسی زمین میں ڈال دو، یخل لکم وجہ ابیکم، ایسا کرنے سے تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا۔ او اطرحوہ ارضا، یعنی کہیں دور پھینک دو، تو ایسا کرنے سے یخل لکم وجہ ابیکم، جب یوسف رہیں گے نہیں تو سارا پیار والد کا تمہارے لیے ہوگا اور ساری توجہ تم حاصل کر لو گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے نے مشورہ دیا کہ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اگر تم کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو القوہ فی غیابۃ الجب، اسے کہیں کنویں کی تہہ میں پھینک دو۔ اندھے کنویں میں مراد کیا؟ کنویں کی تہہ میں پھینک دو۔ اب کنویں کی تہہ میں اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی راہ چلتا مسافر ان کو نکال لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں کہ کسی زیادتی کا ارتکاب کرتے تھے، بلکہ وہ برابر محبت کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اور اللہ کے نبی کی شان سے یہ بات بعید ہے کسی سے کہ زیادتی کرتے ہوں، تو زیادتی تو آپ کسی سے بھی نہ کرتے تھے، لیکن محبت کا جو تعلق ہے فطری، اور محبت جو ایک فطری چیز ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس حسن سے اور جس سیرت سے نوازا تھا اور نبیانہ اور معصومانہ صفات سے نوازا تھا، تو انہیں دیکھ کر تو کسی اجنبی کا دل بھی موم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ تو والد تھے، کیوں نہ متاثر ہوتے؟ اور بھائیوں کو دل میں یہ محبت کھٹکنے لگی تھی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک قبائلی زندگی میں ایک طاقتور جتھا ہے جو وقت ضرورت کام آ سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیا کریں گے ہمیں چھوڑ کر؟ اس لیے مشاورت کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یوسف کی موجودگی میں ممکن نہیں کہ ہمارے والد بزرگوار کی خصوصی محبت اور توجہ حاصل ہو، لہذا یوسف کو قصے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کو اٹھایا اور اپنے ابا جان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ ہم پہ یقین تو نہ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اطمینان کیوں نہیں کرتے، اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، البتہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔
ارسلہ معنا، ان کو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ، غدن کل کو، یرتع کھائے گا پیے گا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے غم ہوتا ہے اس بات کا، ان تذهبوا به، ذہاب کو لے جانا، کہ تم ان کو لے جاؤ، وَأَخَافُ اور میں خوف کھاتا ہوں اس بات کا کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو، أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اور ہم ایک جماعت ہیں قوتور، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ اس وقت ہم سب کچھ گنوا دیں گے، بڑے نقصان والے ہوں گے پھر تو ہم۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ پھر جب لے کر چلے اس کو، کس طرح اپنے والد گرامی کو بھلا کر پھسلا کر باتوں میں لگا کر سختی سے نرمی سے محبت سے جس طرح سے بھی پریشرائز کر کے تیار کر لیا کہ یوسف کو ہم لے کر جائیں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ جب وہ لے کر چلے، وہ اجمعوا اور سب اس بات پر متفق ہوئے، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب کہ اس کو گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ غیابۃ الجب کا معنی یہ بھی ہے گمنام کنویں میں۔ تو اوحینا الیہ تو ہم نے یوسف کی طرف اشارہ کر دیا، وحی کر دی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ ایک وقت آئے گا آپ ان کو ان کے کام کے بارے میں خبر دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ تجھ کو نہ جانتے ہوں گے۔ اب چنانچہ ایسا ہی ہوا، سامان کے پاس بٹھایا اور جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ قالوا یا وجاءوا اباهم عشاء یبکون تو آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرے میں روتے ہوئے، زور زور سے آوازیں نکال رہے ہیں اور رو رہے ہیں جھوٹے آنسو۔ برادران یوسف رات کو گئے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس، تو مسافہ زیادہ ہوگی اس وجہ سے یا پھر جان چھڑانے کے لیے کہ اندھیرا چھا جائے گا، اندھیرا ہوگا، باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ امام اعمش نے بڑا خوب فرمایا کہ برادران یوسف کا گریہ و پکار سننے کے بعد ہم کسی شخص کو محض چشم اشک بار سے سچا نہیں کہہ سکتے، ہر رونے والا شخص سچا نہیں ہوتا۔ بڑی خوب بات کی۔ اب انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ جرائم پہ پردہ ڈالتے ہیں، چنانچہ قمیض لے کر آئے، فرضی کہانی گھڑی، اور قمیض کی جو کہانی تھی وہ بے بنیاد تھی، چور کی داڑھی میں تنکا تھا، چنانچہ معلوم ہو گیا، بلکہ استضاف فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما احلمک یا ذئب تاکل ابنی ولا تشکی قمیصہ کہ بھیڑیا تو کتنا ماہر عقل مند تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر میرے بیٹے کی قمیض نہ پھاڑ سکا۔ وجاءوا اباهم عشاء یبکون آئے اپنے ابا کے پاس رات کو روتے ہوئے اور کہنے لگے انا ذهبنا نستبق ہم دوڑنے لگے، آگے نکلنے لگے، انا ذهبنا ہم شروع ہو گئے، نستبق ہم دوڑنے لگے، وترکنا یوسف اور چھوڑ دیا یوسف کو عند متاعنا اپنے اسباب کے پاس، فاکلہ الذئب وہاں کر بھیڑا کھا گیا، وما انت بمؤمن اور آپ ہم بے یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین اگرچہ ہم سچے ہوں۔ ہاں اپنے آپ کو سچا کہنے سے انسان سچا نہیں ہوتا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور وہ لے آئے کرتے پر جھوٹا خون لگا ہوا، قال فرمانے لگے نہیں، قال فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات سمجھا دی ہے، بنا دی ہے، فصبر جمیل بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ ان باتوں پر جو تم ظاہر کرتے ہو میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، واللہ المستعان اور اللہ مدد کرنے والے ہیں، علی ما تصفون ان باتوں پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام کا اندیشہ بالکل ٹھیک ہوا اور جو بات انہوں نے کہی تھی وہی ہوئی۔ وجاء سیارۃ اس سے پھر آگے الگ واقعہ ہے کہ قافلہ آ گیا اور اس نے ڈول ڈالا اور آپ کو لے گئے۔ انشاءاللہ اس سے تھوڑی دیر کے بعد پھر بھیجتے ہیں۔